بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اساتذہ کرام کے لیے تربیتی واقعات کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ولید بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کریم الطبع تھے، اپنے شاگردوں کا خیال رکھتے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ فرماتے۔ حضرت عصام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو اپنے شاگردوں کا ایسا خیال نہیں تھا جس طرح امام صاحب کو تھا، حتیٰ کہ اگر کسی کے بدن پر مکھی بھی بیٹھتی تو امام صاحب کو ناگواری محسوس ہوتی۔ اور کسی نے امام صاحب کو بتلایا کہ حضرت آپ کے ایک شاگرد چھت سے گر گئے ہیں، تو امام صاحب نے زور سے چیخ ماری، جس کو تمام مسجد والوں نے سنا، اور گھبرائے ہوئے ننگے پاؤں کھڑے ہوئے، پھر روئے اور فرمایا اگر اس مصیبت کو اٹھا لینا میرے لیے ممکن ہوتا تو میں اس کو ضرور اٹھا لیتا، اور تا صحت روزانہ صبح و شام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلباء کے لیے جمعے کے دن طرح طرح کے کھانے پکواتے، لیکن کھانے میں خود شریک نہیں ہوتے تھے۔ تو پوچھنے پر فرماتے کہ اس طرح تم لوگوں کی بے تکلفی باقی نہیں رہے گی۔ اس سے امام صاحب کی علم اور حکمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ نوجوانوں کو کسی بزرگ کی موجودگی میں سنجیدہ ہو کر بیٹھنا پڑے گا، اور وہ آپس میں ہنسی مذاق نہیں کر سکیں گے۔ امام صاحب خوشحال اور مالدار خاندان کے چشم و چراغ تھے، سخاوت میں بھی بہت آگے تھے، اور احباب کو نوازنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ اپنے شاگردوں اور حلقہ نشینوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کے مخصوص تلامذہ میں سے ہیں۔ جب وہ امام صاحب کی مجلس میں شریک ہونے لگے تو ان کے والد نے امام صاحب سے کہا کہ جی میری کئی بیٹیاں ہیں، اور حسن کے علاوہ کوئی میرا ہاتھ بٹانے والا نہیں، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ تو امام صاحب نے حسن بن زیاد کو بلا کر کہا کہ تمہارے والد ایسا ایسا کہہ رہے تھے، تم میرے پاس رہو، میں نے کسی فقیہ کو فقیر نہیں دیکھا، اور ساتھ ہی اپنے پاس سے ان کا وظیفہ جاری کر دیا جو ان کی فراغت تک برابر جاری رہا۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اسرت اور تندرستی کی حالت میں امام صاحب سے تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک دن میرے والد صاحب آئے اور مجھے درس سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور کہنے لگے کہ ابو حنیفہ تو خوشحال آدمی ہیں، تم تندرست ہو، ان کی برابری نہ کرو۔ اس کے بعد میں نے امام صاحب کے پاس آمد و رفت بند کر دی۔ تو امام صاحب نے میری غیر حاضری کے بارے میں حلقہ نشینوں سے یعنی میری کلاس سے پوچھا، تو چند دن کے بعد میں دوبارہ جب ان کے پاس گیا تو غیر حاضری کی وجہ معلوم کی، میں نے معاشی الجھن بیان کی، تو مجلس کے ختم پر مجھے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ سب لوگ چلے گئے تو ایک تھیلی دی اور کہا کہ اپنا کام چلاؤ اور مسلسل آتے رہو، یہ رقم ختم ہو جائے تو مجھے بتلا دینا۔ فرماتے ہیں کہ اس تھیلی میں 100 درہم تھے، اور اس کے تھوڑے دن بعد بغیر کہے سنے دوسری تھیلی دے دی۔ کہتے ہیں یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، میں بڑے اطمینان اور سکون سے تعلیم حاصل کرتا رہا، اور میں 17 سال تک امام صاحب کی خدمت میں ایسے رہا کہ عید اور بقرعید کے علاوہ کسی دن غیر حاضر نہیں رہا۔ اور ایک مرتبہ حجاج نے امام صاحب کی خدمت میں بہت سے جوتے ہدیے میں پیش کیے، تو چند دنوں کے بعد امام صاحب نے اپنے لیے جوتا خریدنا چاہا۔ لوگوں نے پوچھا کہ جی ہدیے کے جوتے کہاں گئے؟ تو آپ نے بتلایا کہ ان میں سے ایک جوڑی بھی میرے پاس نہیں ہے، میں نے سب اپنے شاگردوں کو دے دی۔ جس زمانے میں ظفر بن حذیل رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کے ہاں زیر تعلیم تھے، تو ان کی شادی ہوئی، تو انہوں نے استاد صاحب سے نکاح پڑھانے کی خواہش کی، تو امام صاحب نے بڑے انشراح کے ساتھ شاگرد کی خواہش پوری کی، اور خطبہ نکاح میں ان کے بارے میں بڑے شاندار الفاظ کہے کہ یہ ظفر بن حذیل ہیں جو اپنے حسب و نسب، شرافت اور علم کی وجہ سے مسلمانوں کے امام اور دین کے زبردست عالم ہیں۔ شاگرد کے بارے میں استاد کے ان جملوں سے حاضرین بڑے محظوظ ہوئے۔ خاندان کے بعد لوگوں نے امام ظفر صاحب سے کہا کہ تمہارے قبیلے کے اعیان اور اشراف یہاں موجود تھے، پھر بھی تم نے امام صاحب سے نکاح پڑھوایا؟ تو امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
اگر میرے والد بھی یہاں موجود ہوتے تو بھی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کو اس کے لیے آگے بڑھاتا۔ امام صاحب سے ایک شاگرد نے پوچھا کہ جی فقہی بصیرت اور اتقان کے لیے کیا کیا جائے؟ امام صاحب فرمانے لگے پوری توجہ اور دل جمی سے کام کیا جائے۔ تو اس نے کہا حضرت اس کی کیا صورت ہے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے کہ دنیاوی مشاغل ختم کر دیے جائیں۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ تو امام صاحب نے فرمایا جس چیز کی جتنی ضرورت ہو اتنی ہی حاصل کرو، زیادہ کے چکر میں نہ پڑو۔ تو اپنے شاگردوں کی ہمت افزائی، ان کی خیر خواہی، ان کی ضروریات پر توجہ، یہ امام صاحب کے حلقے درس کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی تعداد کئی ہزار ہے۔ ان کے معاصرین میں کسی محدث یا فقیہ کے شاگردوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے۔